اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج جو مختلف ایونٹ پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہ ایک یوم تشکر، یہ ہم اللہ کے آگے سر بسجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہم سے 3-4 گنا بڑے دشمن کو، جس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا، جس کی ایروگنس تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں اس کا کنونشنل جنگ میں کوئی ثانی نہیں، اور پاکستان جو ہے وہ تو اس کے اوپر ایسے رن اوور ہو جائے گا، اس کو ہمبل کیا۔ اور یہ نہیں ممکن تھا ہماری ساری طاقت کے باوجود، وداؤٹ اللہ تعالیٰ کے کرم اور مہربانی سے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسلمان کی شان بھی اسی میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا حدیبیہ سے واپس جا کے، پھر تو انہوں نے انکساری اور عجز میں اپنے سالار خالد بن ولید کو، جنرل کو، کہا تھا کہ کسی کو خراش تک نہ آئے، ہمارا تو وہ مذہب ہے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ ابھی عزیز امان صاحب نے اپنے اس میں ذکر کیا ہمارے سالار کا، جنرل عاصم منیر جی کی جو کارکردگی ہے، جس طرح انہوں نے آرم فورسز کو لیڈ کیا، تو ان کو سلام۔ ان کے پیچھے کیوں لوگ پڑے، ان کے پیچھے کیوں لوگ کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے؟ جو لوگ جنرل عاصم منیر یا ہمارے ملٹری سالارز کے پیچھے پڑے گا، دراصل وہ افواج پاکستان کے پیچھے پڑا ہے، اور جو افواج پاکستان کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ بیکاز ہم تو ہمیشہ اپنی پریس کانفرنسز میں کہتے رہے کہ دیکھیں، آپ کی جو افواج ہیں، خدا کے کرم سے سارے محکمے امپارٹنٹ ہیں، سارے پروفیشن پاکستان میں امپارٹنٹ ہے، لیکن جو پیشہ سپاہ گری کی بات ہے، بخدا وہ ایک جدا بات ہے۔ پیشہ سپاہ گری میں آپ کے لوگ حلف لے کے آتے ہیں کہ میں بائی لینڈ، سی اور ایئر جاؤں گا، جہاں بھی جانا پڑے ملک کی سلامتی کے لیے، خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور یہ آپ کے سپوت جو ہیں، یہ آپ کی افواج کیوں عظیم ہیں؟ یہ اس لیے عظیم ہیں کہ آپ عظیم ہیں، بیکاز قوم کی کھوک سے ان بچوں نے جنم لیا ہے۔ یہ آپ کے بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ پاکستانی قوم عظیم ہے، دیٹ از وائی آرم فورسز عظیم ہیں۔ اور اس کی عظمت کا چرچا صرف ہم یہ پاکستان ایکس سوسائٹی میں نہیں کہہ رہے، آپ دنیا کے کونے کونے میں جا کے پوچھیں۔ یہ تو ابھی مارکہ ہوا، اس مارکے سے پہلے جہاں یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کا گریڈ اور خراب ہو گیا، پاکستان کے اندر جو لیگل سسٹم ہے اور رول آف لا ہے، اس میں ان کا نمبر 129 چلا گیا ہے، وہ بخشتے نہیں تھے۔ وہی لوگ جب آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں تو ان سے پوچھیں کہ پاکستان آرم فورسز کا کیا خیال ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ امنگس دی ٹاپ 10 بیسٹ آرمیز آف دی ورلڈ ہے۔ وائی؟ ان کی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہمارے ساتھ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے، مسلم امہ کو پاکستان فوج پہ فخر ہے۔ اور کل پرسوں جب ہم یہ ایک مودی کی طرف سے خودکش ایک قسم کا ایک جنگ شروع کی گئی، تو میں دیکھ رہا تھا پوری مسلم دنیا میں جھنڈے اور پاکستان کا پرچم اور عاصم منیر صاحب کے فوٹو، ہمارے سالاروں کے فوٹو، ہمارے پرائم منسٹر کے فوٹو، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے فوٹو۔ ترکی میں دیکھیں آپ، جو ہیں دنیا کے اور مختلف ممالک کے اندر اور یورپ کے اندر، آپ کے اس وقت 1 کروڑ لوگ پاکستان کے باہر ہیں، وہ سارے ہمارے ایمبیسڈر ہیں، وہ سارے ہم سے زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے۔ جتنی خوشیاں انہوں نے منائی ہیں امریکہ میں، یورپ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، آسٹریلیا میں، کون سا ہے کانٹیننٹ جہاں نہیں؟ تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے لیے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ تو آج ایک تو جیسے عزیز اوان صاحب نے بھی کہا، ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہداء، جانیں بھی ضائع ہوئیں، 41 تقریباً ہمارے سویلین اور 11 سولجرز، جس میں اسکواڈن لیڈر بھی شامل تھے جو گراؤنڈ پہ تھے، اور ان کو ایک اسپرنٹر لگا اور شہید ہوئے۔ تو وہ ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خون کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی کی آبیاری ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس جنگ نے کیا سبق دیے؟
پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہندوستان کا جو غرور تھا وہ پارا پارا ہو گیا، ان کی آنکھوں کے آگے جو رونق تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، اور وہ اللہ کے کرم سے پاکستان جو ان سے 1/3 ہے، جس کے پاس رافیل نہیں تھے، جس کے پاس کوئی ہم S-400 جو دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس نظام ہے وہ نہیں تھا، ہمارے پاس اسرائیل کا وہ ڈرونز نہیں تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے، آپ نے دیکھا کہ رافیل بھی اس طرح گرے جیسے مرے ہوئے کوے گرتے ہیں فضا سے، اور آپ کے پتا S-400 کا بھی ان کا بھرتھا بنا دیا گیا، اور جو اسرائیلی جو ڈرون آ کے پورے مڈل ایسٹ کو روب ڈال رہے تھے اور ڈرا رہے تھے، ان کو بھی ایک ایک کر کے یا تو آگے پیچھے جانے دیا گیا جہاں، یا روک کے اس کو کیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ ٹیکنالوجی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انڈیا کے اندر ایک پروپیگنڈا تھا، پاکستان قوم گزر گئی، یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے، اور کچھ ہمارے بے شرم لوگ جو پاکستان سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں باہر اس ایجنڈے کو، اس نیریٹو کو ہوا دیتے تھے۔ فوج کے اندر بھی ہو گیا، سارے خراب ہیں، یہ آپس میں یہ ختم ہو جائے گا، پولیٹیکلی آپس میں وہ غدار ہے، یہ غدار ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا انڈیا میں تو جھوٹ جو ہے وہی بکتا ہے۔ آپ نے ان کے چینل جو سن رہے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا، اس جھوٹ نے پبلک کو بھی گمراہ کیا، اپنی کو، دنیا کو بھی گمراہ کیا، اور سب سے بڑھ کے جو ہمیں فائدہ ہوا انہوں نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، مودی کا لیول چائے والے کا ہی ہے۔ اگر کوئی سٹیٹس مین ہو، نیلسن منڈیلا ہو کوئی سب کانٹیننٹ میں، تو وہ تو کہے گا نو، ہمارے جو ملینز آف پیپل خط غربت سے نیچے رہتے ہیں سارے سب کانٹیننٹ میں بشمول پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، یہاں بھوکے لوگوں کا سب سے بڑا اجتماع انڈیا میں ہے، تو میں نے ان کی بہتری کے لیے کرنا ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو بات چیت سے حل نہیں ہو سکتا، تو آئیں بیٹھتے ہیں اکراس دی ٹیبل بات کریں۔ ہم 3 چیزوں کے اوپر انڈیا سے بات کرنے کو تیار ہیں، 3 تھنگز۔ نمبر 1، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی، کہ آپ اس پہ مت پنگا لو، یہ بہت سیریس سچویشن ہوگی، اور یہ جو ایسٹرن دریا ہے ان میں بھی پانی چھوڑو، کیونکہ بین الاقوامی جو کلائمیٹ کے رولز ہیں انٹرنیشنل، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بند تو بنا سکتے ہیں لیکن اسٹریم کو بالکل ڈرائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے بیاس کو ریت کا ڈھیر بنا دیا ہے، وہ ایک بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بیاس، ستلج اور راوی میں پانی آنا چاہیے۔ اور نمبر 2، یہ جو ہمارے حصے کے 3 دریا ہیں، اس کے اوپر باگلیار ڈیم اور یہ 1 منٹ میں اڑائی جا سکتے ہیں، یہ ایسے مت کریں چونکہ آپ نے ایک معاہدہ کیے ہوئے۔ تو پہلی بات ہے کہ ہمارے ساتھ وہ بات۔ نمبر 2 ہے کشمیر کی بات۔ کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہر دکھ سکھ میں ہم کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہم دنیا کی اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشن، خواہ وہ فلسطینی ہوں یا کشمیری ہوں یا سکھ ہوں یا کوئی اور یا کرسچین ہوں یا کہیں ہندوؤں کو ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، ہم ان اصولوں کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ان کے ساتھ کھڑے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر ہی ساری وبا اس کی ادھر جڑ ہے۔ آپ چونکہ آپ نے ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہی دیا، کشمیریوں کو آپ کو حق دینا پڑے گا۔ 77 سال تک اگر آپ ان کو نہیں دبا سکے تو آپ آئندہ بھی نہیں دبا سکتے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ آپ پاکستان میں دہشت گردی نہ کریں۔ یہ اپنے طور پہ اپنے پوائنٹ میں دہشت گردی شامل کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ پاکستان ہے۔ ہم نے 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے لقمہ اجل بنے، شہید ہوئے دہشت گردی کی اس کے اندر۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلبھوشن یادیو کا جواب دیں، یہ ادھر کیا کر رہا تھا، اور آپ نے ہماری جعفر ایکسپریس کا کیا ہوا، اور آپ کا جو سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر ہم ڈبے جلائے اور 65 لوگوں کو جلا دیا، اس کا کیا ہوا۔ مودی جب دہشت گرد تھا گجرات کے اندر تو 2000 مسلمان جلائے گئے، اس دہشت گردی کو بھی ملاؤ۔ اور بیٹھ کے ہم دیکھیں کہ RSS نے کتنا ظلم کیا آگے پیچھے۔ آپ کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا کہ ہم نے گھس بیٹھ کے 20 لوگ جو ہیں وہ شہید کیے پاکستان کے اندر۔ آپ پکڑے گئے تھے کینیڈا میں، آپ پکڑے گئے تھے امریکہ کے اندر، اس کا جواب دیں اور بیٹھ کے لیٹ اس سی کہ کون دہشت گرد ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں کہ پانی کی ایگریشن اور کشمیر اور یہ وہ۔
اور 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بہت ہائی لیول کی جنگ شروع ہو سکتی ہے، جو تباہی و بربادی لا سکتی ہے، جو ہم سمجھیں گے کہ ہماری پیٹھ کو دیوار سے لگایا جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 اگر آپ ہمارا پانی بند کریں گے، نمبر 2 اگر آپ ہماری کوسٹ جو ہے اس کا بلاکٹ کریں گے، تو اس صورت کے اندر ہم جو ہے کبھی بھی پیچھے نہیں رکیں گے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ استعمال ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ جیسے 65 کی جنگ میں آپ نے پلان بنایا تھا کہ ہم لاہور سے پنسر لگاتے ہیں اور ایک سیالکوٹ سے لگاتے ہیں اور جی ٹی روڈ کو مریدکے کے پاس کاٹ کر کے پاکستان کو 2 حصے کر دیتے ہیں، اگر آپ نے کوئی لینڈ میں اس طرح کی ایسا منور کیا جس میں کوئی میجر چنک کی بات ہوئی، تو پھر جو ہے وہ اس کا انجام تباہ کن ہوگا، اور تباہ کن صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے نہیں ہوگا، پوری ورلڈ کے لیے ہوگا۔ دیٹ از وائی دنیا الارم ہو گئی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک ان کا گھمنڈ ٹوٹا، دوسرا یہ جو ایکسز آف ایول ہے وہ ہے ہنود و یہود، اور یہ سچی بات ہے کہ یہ ایکسز آف ایول ہے۔ ان کے آگے کوئی بین الاقوامی قانون نہیں ہے، یو این کا چارٹر نہیں ہے۔ یو این کے سیکرٹری جنرل نے نتن یاہو کو کہا کہ تم ایٹراسٹیز کر رہے ہو، وار کرائم ہو رہے ہیں۔ اس نے پتہ نہیں کیا کہا، اس نے کہا تمہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیا جس دنیا کے اندر یہ رول اور قانون ہے کیا وہ چل سکتا ہے؟ آپ جو مودی ہے ادھر، یہ یو این کے ریزولوشنز کے باوجود آرٹیکل 370 اینڈ 35A کے اوپر کام کر کے، اور اس نے ہر طرف انگلی اپنی گزاری، اور لداخ والوں کو بھی، پڑوسیوں کو بتایا کہ آپ کا لداخ کا بھی جو ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اس کو بھی میں نے اپنی ایک اسٹیٹ بنا لیا ہے۔ تو یہ خود کش حملہ آور ہے۔ تو اس لیے مودی پہ اور نتن یاہو کے اوپر وار کرائم کے مقدمات چلنے چاہیے انٹرنیشنل کورٹ کے اندر، اور اس کے ہم ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ ہو۔ آئندہ اگر بات کرنی ہے انڈیا نے، ہم نے ہمیشہ بتایا ہے کہ ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائنز نہیں ہے کسی ملک کے خلاف، ہم پیسفل سٹیزن ہیں پاکستان کے۔ پاکستان ایک پیس لوننگ کنٹری ہے، ہم اپنے لوگوں کی معاشی حالت کو، اس کی تعلیم، صحت اور ان کی جو وے لیونگ ہے، ان کی بلو پاورٹی لائن سے اوپر اٹھانے کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، پرووائڈڈ یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ آپ نے اگر یہ کیا، آبی گزرگاہوں کے اوپر، آبی ہمارے جو رسائل ہے، کشمیر ہے، اور آپ نے پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی حرکت کی تو یہ مسائل بن جائے گے، اور ٹیررزم کو اگر ختم نہ کیا تو پھر آپ سے نہیں ہوتا۔ ان تینوں مسئلوں کو حل کریں، ٹریڈ ہو، سارک کو مور پوٹنٹ بنایا جائے۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا جو ہے، یہ اس کو جب انگریز آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے جو سب کانٹیننٹ ہے، اس کو وہ لوٹ کے لے کے چلے گئے تھے، ہم اس کو دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ میں نے مودی کو بھی سنا تھا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان سے نہیں، ہم غربت سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ کاش کہ یہ اس کو، لیکن اس کی سوچ محدود ہے، اس کا عقل محدود ہے۔ ساری باتیں کرنے کے باوجود اس نے یہاں میزائل داغ دی۔ اس نے پہلے دن جب یہ ہمیں الزام لگایا، اس کی کوئی فورنزک ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم جائیں انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، اور ان کے اندر اتنی رعونت تھی، اتنا غرور تھا کہ اس نے کہا دیر از نو کوشچن، اور رات کو انہوں نے ادھر کچھ نہ کچھ میزائل کھڑکانے شروع کر دیے، ادھر سے ان کو جواب رات ہی کو ایئر بیٹل میں مل گیا۔ رافیل جہاز جو ہے، آپ دیکھیں Su-30 ٹاپ آف دی لائن جہاز ہے رشیا کا، اور اس کی قیمت ہے $45 ملین، اور یہ جو رافیل ہے یہ $290 ملین۔ آپ ایک رافیل گرائیں تو آپ نے 5 دنیا کے بہترین Su-30 گرا دیے، آپ نے 3 رافیل گرائے، آپ نے 15 Su-30 گرا دیے۔ وہ تو کمر ٹوٹ گئی اسی رات کے وقت ان کی، اور 6 جہاز جب ان کے گئے تو یہ پھر ان کو یاد آ گیا، ادھر سے S-1400 کا جنازہ نکل گیا، ادھر سے اسرائیلی وہ جو کھلونے آ رہے تھے ان سارے کھلونوں کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، اور ادھر لائن آف کنٹرول پہ اگر آپ نے ایک گولہ فائر کیا تو ہمارے وہاں نوجوان جو بیٹھے ہیں، میں سب کو ان کو جانتا ہوں، انہوں نے آگے سے 10 گولے فائر کیے۔ تو پھر آپ کو وہ نانی یاد آ گئی، پھر آپ کو وہ وقت یاد آیا کہ یہ تو ہماری ایسٹیمیٹ، آپ تو مس گائیڈڈ تھے۔ آج کا جو ماڈرن ڈیجیٹلائزڈ بیٹل فیلڈ ہے
اس کے اندر آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کا تک نوبت ہی نہیں آتی. پھر اس کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے، آپ 200 کلومیٹر دور 300 کلومیٹر دور بیٹھ کے اپنے ریڈار پہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن سے پن پوائنٹ کرتے ہیں چڑیا کو، اور ادھر سے میزائل بھیجتے ہیں اور وہ اس کو گراتا ہے. تو اس کے اوپر پوری دنیا، انڈیا کی تو کوئی اوقات نہیں تھی، پوری دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاں چین بین الاقوامی سطح پہ ایک نمبر 2 اکنامک پاور ہے اور ابھی چند سالوں میں وہ نمبر 1 معاشی طاقت بنے گا، تو لوگوں نے کہا ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی میں اس نے سب کو سپرسیڈ کیا. اور ابھی